مسواک کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، اس کو ہم جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مسواک، اس کے بارے میں جدید سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے کہ جب بندہ مسواک کرتا ہے تو منہ کے اندر سے ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، تسبیحات پڑھنے میں ایک مزہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے منہ کا صاف ہونا ضروری ہے، تو منہ کی صفائی کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ مسواک ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانے کے جو ذرات ہیں، اگر مسواک کیے بغیر کوئی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ جو کھانے کے ذرات ہیں وہ منہ میں اٹکے رہتے ہیں، دانتوں میں جبڑوں کے ساتھ اٹکنے کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ اس لیے مسواک کی تعلیم دی کہ منہ صاف ہو جائے تو پھر اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ اور پھر جو مسواک ہے وہ نمازی کے لیے کتنی بہترین چیز ہے۔ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو نماز میں کھڑے ہوں گے تو لوگ نفرت کریں گے، اگر مسواک کر لی جائے تو جو منہ کی بدبو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسی سنت ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی جس سنت کو اپنایا ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو وصال کے وقت بھی آقا علیہ السلام نے مسواک کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے یہ قوت حافظہ کو بڑھا دیتی ہے اور مسواک بلغم کو دور کرتی ہے۔ وہ لوگ جو دائمی نزلے کا شکار ہیں، جن کو دائمی نزلہ ہے، آرام نہیں ملتا، تو ان کے دائمی نزلے کو دور کرنے کے لیے جو مسواک ہے وہ بہترین تریاک ہے، اور مسواک اس دائمی نزلے کو خارج کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جو دماغ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، جو سر درد ہے مسواک کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسواک کے ریشے نرم ہوتے ہیں، تو مسواک کے ریشوں میں کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے، اور یہ فاسفورس لعاب اور مساموں کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ماہرین جراثیم کی برس ہا برس کی تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ برش جو استعمال کیا جائے اس کا استعمال صحت اور تندرستی کے لیے اس وقت مضر ہے جب اس کو دوبارہ استعمال کیا جائے، کیونکہ برش کے اندر جو جراثیم کی تہ ہے وہ جم جاتی ہے، اور جب بندہ اسی برش کو استعمال کرتا ہے تو ان جراثیم کے اندر داخل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، وہ جراثیم بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو مسواک ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت ہے کہ جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ مسواک جس کے ریشے نرم ہوں، نرم ریشوں والی جو مسواک ہے، اسے ہر بار نئے ریشوں کے ساتھ جب استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو منہ کے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں اور جراثیم سے بچ جاتا ہے۔ مسواک کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے۔ جب اس نیت سے مسواک کریں گے تو دانت بھی صاف ہو جائیں گے
اور سنت پر عمل کی نیت سے جو آپ نے مسواک کی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ سے بے شمار اجر بھی ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ بے مثال اور لاجواب سنت ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیں، شاید منہ کی بدبو دور نہ ہو۔ اگر آپ 1-2 دن صرف مسواک کر کے دیکھ لیں تو آپ کے منہ کی جو بدبو ہے وہ مسواک کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ مسواک اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی پیاری سنت ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں بے شمار حکمتیں اور راز ہیں۔ دیکھیں، انسانیت کا جو حسن پوشیدہ ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت میں ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں میں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے۔ اس لیے ہم مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔